أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ المؤمن کی آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، الذین وہ لوگ جو یجادلون جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کی آیات میں بغیر سلطان بغیر کسی ایسی دلیل کے عطاہم جو ان کے پاس آئی ہو کبر مقتن بڑی ناراضگی کا سبب ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک وعند الذین اور ان لوگوں کے نزدیک جو آمنو ایمان لائے کذالک اسی طرح یطبع اللہ اللہ مہر لگا دیتا ہے علی کل قلب دوبارہ پڑھیے علی کل قلب متکبر قلب کے نیچے ایک زیر ہے قلب متکبر ہر متکبر کے دل پر جبار جو بڑا سرکش ہے لائن سیدھی کریں گے اپنی برابر ہوں سارے آپ تسی تھوڑے ادھر ہو جاؤ چلو نال کر لو احباب گرامی، پچھلی آیت کریمہ میں ہماری گفتگو یہ تھی کہ آل فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی کئی انبیاء آئے اور انہیں ایک معروف نام یوسف علیہ السلام کا بھی ہے۔ پہلے تو ان لوگوں نے ان کی رسالت میں شک کیا، ان کو جھوٹا کہا، ان کی تکذیب کی، اور جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کو درجات میں اتنا اونچا کر دیا کہ یہ کہہ بیٹھے کہ یہی آخری رسول ہیں اور ان کے بعد اللہ کسی کو اب رسول نہیں بنائے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر حد سے بڑھنے والا اور ہر شک کرنے والا شخص وہ گمراہ ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حد ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کی ایک حد ہے، دکان پر ہیں، آپ کی ایک حد ہے، بھلے آپ دکان کے مالک ہی کیوں نہیں، کیوں آپ مارکیٹ کے اصول کے پابند ہیں، مارکیٹ بھی کسی نہ کسی کی پابند ہے، اور یوں یہ ساری پابندیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی، بالآخر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے پابند ہیں، اور اللہ وہ ہے جو کسی کا پابند نہیں۔ فرمایا کہ یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، جو پابندی کو قبول نہیں کرتا، حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، وہ گمراہ ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ سیانے لوگ کہتے ہیں جڑے پنڈ جانا نہیں وہ راہ نہیں پوچھی دا۔ اسی طرح کا انداز کہ اگر ایک انسان کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے کسی چیز میں، اس کو اپنی عقل کا گھوڑا دوڑانے کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی، اور وہ اپنی مرضی کر رہا ہے، اپنی لمٹ سے آگے بڑھ رہا ہے، حد کو کراس کر رہا ہے، تو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں پتا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے گمراہ کر دیا۔ بھائی اللہ نے کیسے گمراہ کر دیا؟ ایک آدمی ہے، اس نے کبھی زندگی میں موٹر سائیکل نہیں چلائی، آپ اسے کہیں یہ موٹر سائیکل پکڑو اور گمٹی کا چکر لگا کر آؤ، وہ یا اپنا نقصان کرے گا یا کسی کا نقصان کرے گا، اور قصور پھر وہ یہ کہے کہ موٹر سائیکل خراب ہے۔ آپ میرا بھائی بہترین سے بہترین اس کو بائک دے دیں، وہ نہیں چلا پائے گا۔
اسی طرح اگر کوئی بندہ دین کے قریب نہیں آیا اور یہ کہتا ہے جی اللہ نے مجھے گمراہ کر دیا، اللہ کا قصور ہے، میرا اس میں کیا قصور ہے، تو وہ صرف اور صرف اپنے دل کو جھوٹی تسلی دے رہا۔ اللہ کے ہاں وہ یہ کہہ کر بچ نہیں سکتا۔ یہ دنیا میں وہ ایمان والوں کو، کمزور ایمان والے لوگوں کو وہ گھیر لیتا اور کہتا دیکھو تمہارے رب نے خود ہی فیصلہ کیا ہے، قرآن میں وہ کہتا ہے میں گمراہ کرتا ہوں، اب اگر اس نے مجھے گمراہ کر ہی دیا ہے تو میرا کیا قصور، قصور تو اس کا۔ حالانکہ اس بندے کو نہیں پتا کہ میں نے اگر کھانا بھی کھانا ہے تو مجھے ہلنا پڑنا ہے۔ اللہ کا دین میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ کوئی بندہ اللہ تعالی نے اسے ہر طرح کی صلاحیت عطا کی ہے۔ ایک مثال کے طور پر کسی بندے کو اللہ نے سننے کی سماعت نہیں دی، سننے کی قوت نہیں ہے اس کے پاس، دیکھنے کی قوت ہے، کیا اسے مسجد نظر نہیں آتی؟ کیا اسے اللہ کا قرآن نظر نہیں آتا؟ اسے چاند پر لکھا ہوا محمد بھی نظر آ جائے، حسین بھی نظر آ جائے، اسے باقی ساری چیزیں نظر آ جائیں، لیکن قرآن اس کا ترجمہ یہ سمجھ نہ آئے تو پھر یہ بندہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان پر گمراہی کی مہر کا ٹھپا لگوا دیتی ہیں کہ پکا گمراہ ہے۔ ان میں سے دو آپ نے پڑھ لی، مسرف اور مرتاب۔ مسرف حد سے بڑھنے والا، مرتاب شک کرنے والا۔ تیسری ہے الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم۔ یہ وہی آیت ہے جو اس سورت کے شروع میں ہم نے پڑھی تھی، اور وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کے لیے بدترین عذاب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں بحث کرتے ہیں، بلا وجہ کی بحث کر رہے ہیں۔ میں نے تب بھی بتایا تھا کہ بحث دو طرح کی، ایک ہے بحث برائے علم، شریعت اس کو اچھا کہتی ہے، یہ کرنی چاہیے۔ یہ بحث کیسے ہوتی ہے کہ بندہ سیکھنے کے لیے علماء سے سوال کرے، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیے جائیں کہ مجھے اس بات کا علم نہیں، مجھے اس کا علم دو، اس کی تہ تک پہنچے۔ اور دوسرے بحث برائے بحث، بس بات کو لٹکاتے جانا، مکھی پر مکھی مارتے چلے جانا، بال کی کھال اتارتے چلے جانا، اور اینڈ پہ کیا کہنا؟ بس یہ دین ٹھیک نہیں ہے، مولویوں نے خراب کر دیا، چھوڑ دو اس کو۔ فرمایا تیسری نشانی ان لوگوں کی جو اپنے اوپر گمراہی کا ٹھپا لگواتے ہیں، وہ ہیں جو بغیر کسی دلیل کے اللہ کی باتوں کے اندر بحث کرتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں ان کو، بغیر کسی دلیل کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن سچا نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں اللہ کی قسم ایسے حالات نظر آ رہے ہیں، اگر کہا جائے نا ایک آدمی نے غیر اللہ کے نام پر اس نے دیگ چڑھا دی، ہم کہتے ہیں بھائی اس کا دین ہے، اس کا عقیدہ، چھوڑو پرے، پھر کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں کرتا رہے۔ ہمیں پتہ لگتا ہے ایک آدمی ہے وہ فلاں قبر پر گیا، اس نے اس قبر کے ساتھ چکر لگائے، ہم کہتے ہیں بھائی اس کا عقیدہ ہے، پھر کیا ہوا؟ اور جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لیا، ہم کہتے ہیں اس کو دھوبی گھاٹ میں لٹکا دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو۔ جو گالی جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے ہم غیرت میں آ کر بول دیتے ہیں۔ ہمیں رشتوں کی غیرت تو ہے، لیکن اللہ کے معاملے میں ہم غیرت نہیں کرتے۔ اللہ کے معاملے میں ہم پیچھے سے پیچھے ہی چلے جا رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم حقوق اللہ چلو ادا نہیں کر رہے، وہ معاف ہو ہی جانے، حقوق العباد تو ہم ادا کر رہے ہیں۔ میرا بھائی غور کرو کہ جو اللہ تعالی کی آیات میں اللہ کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام جھوٹا ہے، اللہ کے نبیوں کو جھوٹا کہہ دے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور وہ بھی بغیر کسی وجہ کے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، تم جو اس کتاب کو، اس نبی کو جھٹلا رہے ہو، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، خواہ وہ تمہارے عقل کے اندر آئی ہے یا تم نے پہلی کتابوں کے اندر کہیں پڑھ لی ہے، تو وہ دلیل پیش کرو، ہمیں بھی سمجھا دو کہ اللہ نہیں ہے۔ جو تمہارا نظریہ ہے صرف ایک بات پر اڑے رہنا، یہ ہمیں شک ہے، پانی لا دیں ان کو، ہمیں شک ہے جی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کبر مقتن عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ بلا وجہ کی بحثیں کرنا اللہ کو بھی بڑا ناراض کرتا ہے اور ایمان والوں کو بھی بڑا ناراض کرتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو بڑا ناراض کرتی ہے یہ بلا وجہ کی بحثیں، بلا وجہ کا بولنا، یہ اللہ کو بڑا ناراض کرتا ہے۔ ایمان والوں کو کیسے ناراض کرتا ہے؟ اس میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ یہاں پر ایمان والوں کی شان اللہ نے ذکر کی ہے کہ جو چیز اللہ کو ناپسند ہوتی ہے بندہ مومن بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔ جو چیز اللہ کو ناپسند ہے بندہ مومن بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے پڑھا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، ایمان والے جب کوئی لچر بات سنتے ہیں، کوئی فضول بات سنتے ہیں تو اس سے پرے ہٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، ہمارا لینا دینا ہی نہیں ہے اس سے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ کسی گندی بات کو دیکھتے ہیں کہ ہو رہی ہے اس جگہ سے عزت سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ میرا بھائی کیچڑ کے قریب کھڑے ہوں گے، گزرنے والے نے نہیں دیکھنا آپ نے کپڑے کون سے پہنے ہیں، آپ وہاں سے سائڈ پہ ہوں گے تو بچ پائیں گے۔ ایک جگہ پہ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل اندھا دھند بول رہا ہوتا ہے تو عقل والے لوگ، رحمان کے بندے سلام کہہ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم ایسی کیفیات کے اندر آ چکے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کوئی بات کر کے جائے کدھر، اس کو منہ توڑ جواب دے کے رہنا ہے، گھنٹوں بحث کرنی ہے۔ نواز شریف نے ایسے کر دیا، عمران خان نے ایسے کر دیا، سیاست کے اوپر گفتگو کرتے جا رہے ہیں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ میرا بھائی میرے کچھ کہنے سے، آپ کے کچھ کہنے سے حالات بدل جانے، یا ہمارے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ ہماری بحث کی وجہ سے کوئی بہت بڑا کام ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں، صرف یہ کہ ہم جو اپنے وقت ضائع کر رہے ہیں، زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہیں، کل کوئی یہی لکھا ہوا، یہ جو ہم بول رہے ہیں، یہی بولا ہوا، یہی سنا ہوا میرے اور آپ کے خلاف حجت بن جائے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کے بارے میں بلا وجہ ہی جھگڑا کر رہے ہیں، یہ چیز اللہ کو بھی ناراض کرتی، ایمان والوں کو بھی ناراض کرتی۔ مومن کو کیا حکم ہے کہ یا تو اچھی بات کہو یا خاموش رہو۔ لیکن اگر انسان یہ خیال کر لے کہ نہیں جی میں نے اپنی پارٹی کا پرچم بلند رکھنا ہے، میں نے بات نہ کی، ہر بات کا ہر موقع پر جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ جواب اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں، جواب اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ تجھے جواب دے گا تو جو بھی کہہ رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمانا، آپ کسی بھی بندے کو بٹھا کر دیکھ لیں، اس سے بات کریں، وہ یہی کہے گا لوگ ایسے ہیں، لوگ ایسے ہو گئے ہیں، بس یہ ہم تو ایسے نہیں ہیں، بس لوگ ایسے ہو گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو سب سے بڑا ہلاک یہ ہوا ہے۔ جو لوگوں کے بارے میں یہ کہتا ہے وہ خود سب سے زیادہ اس برائی میں مبتلا ہوا ہے۔ لوگوں کو مت کہیے، آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم خود کتنے پانی میں ہیں۔ 10-20 سال قبل یہ چیز دیکھنے میں آتی تھی کہ لوگ اپنا محاسبہ کرتے تھے، اب غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو فکر ہی نہیں رہی، بس جو دل کرتا ہے کرتے جا رہے ہیں، جو دل کرتا ہے کرتے چلے جا رہے ہیں، مرنا بھول چکے ہیں۔ یہ بھول چکے ہیں کہ زبان ہل رہی ہے اور بندہ سوچ نہیں رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا دور جہنم میں جا گرتا ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ ہر متکبر، ہر سخت قسم کے آدمی کے دل کے اوپر اللہ اسی طرح مور لگا دیتا ہے۔ دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں سخت ہوتے ہیں دل؟ جب انسان بلا وجہ بولتا رہے، بلا وجہ ہی بولتا رہے، اسے اس بات کی پرواہ نہ ہو، وہ یہ خیال کرے کہ شاید میرے بولنے کی وجہ سے میں لوگوں کو ہنسا رہا ہوں، میں لوگوں کو خوش کر رہا ہوں، میں شغل لگا کر رکھتا ہوں، میں رونق ہوں محفل کی۔ اگر وہ یہ بات سوچتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ذہن میں رکھ لے، ویل اللہ ویل ویل اللہ ویل اللہ، 3 مرتبہ فرمایا، ہلاکت ہے ایسے آدمی کے لیے، پھر ہلاکت ہے، پھر ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایسے کام کرتا ہے۔ اور پھر بحث
اللہ کی قسم اگر آپ علم کے لیے بحث کرتے ہیں اور بحث بھی اسی کریں گے جو علم والا ہے، اسی سے ہی سیکھیں گے، آپس میں تو بحث نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ کو اور سامنے والے کو ایک چیز کا علم ہی نہیں ہے، خود تو بحث نہیں کریں گے، آپ کسی عالم دین کے پاس ہی جائیں گے، اس کے ساتھ آپ کتنی کو بحث کر لیں گے، آپ اس سے کچھ پوچھیں گے، وہ آپ کو بتائے گا، آپ مطمئن ہو جائیں گے، نہیں مطمئن تو کسی اور کے پاس چلے جائیے۔ یہ ہے بحث اللہ تعالیٰ کی آیات میں۔ ہمارے مدارس کے اندر بحث کیا ہوتی ہے کہ ایک حدیث ہمیں پڑھائی گئی، اس کے دوسری حدیث ہے، ان کی سند کے اوپر بحث ہوتی ہے، راوی یہ ہیں، یہ بہت لمبی بحث ہیں، یہ مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں۔ عوام الناس یہ چیزیں نہیں پڑھتے۔ یہ وہ بحث ہے جس کو صحابہ کرام نے مرتب کیا، ہم پڑھتے ہیں، لیکن آپ لوگ اس کو بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بحث کرے کہ جی مثال کے طور پہ داڑھی کٹوا رہا ہے، دلیلوں پہ دلیلیں دے، بلا وجہ کی دلیلیں دے، جی کوئی مسئلہ نہیں، جی آج کل سارے کٹواتے ہیں، کوئی مسئلہ، بھائی تجھے کس نے کہہ دیا کوئی مسئلہ نہیں؟ شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی، اور چھڑو جی کوئی مسئلہ نہیں، کیوں نہیں کوئی مسئلہ؟ راستے سے گزرتا ہوا جا رہا ہے، کسی کی ریڑھی سے دانے اٹھا کر منہ میں رکھ لیے ہیں، اس میں پھر کیا ہوا جی؟ اپنا چلتا ہے بھائی، کیا چلتا ہے؟ کس نے حق دیا؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں اللہ سے بڑا دور کر رہی ہیں، اور جب ہمیں کوئی منع کرتا ہے ہم اس کے دوالے ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے بدترین اللہ کے ہاں وہ ہے کہ جب اسے کہا جائے کہ اتق اللہ، وہ یہ گناہ نہ کرو، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، تو آگے سے کہتا ہے علیک بنفسک، اپنے آپ کو کبھی دیکھا تو نے؟ اپنے آپ کو دیکھ، تو خود کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ہاں یہ سب سے بدترین ہے جیسے گناہ سے روکا جائے اور وہ بتانے والے کے دوالے ہو جائے کہ تو خود کیا کرتا ہے۔ بھائی تجھے بتا دیا، تو رک جا، تو باز آ جا۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو میرا بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے دین کے اوپر، اپنی اطاعت کے اوپر استقامت عطا کر دے، اور مجھے ایسے لوگوں میں شامل کر دے جن سے تو راضی ہوتا ہے، ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آتا۔ اللہ ہم پر اپنی رحمت کرے۔